بہت کم وقت رہ گیا ہے الیکشن میں اور سیاستدان اب اپنی سیاسی مہم کو تیز کر کے عوام کو اپنی جانب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وعدے بھی کر رہے ہیں اور دعوے بھی کر رہے ہیں. ان وعدے اور دعووں کے اندر سچائی کچھ نظر نہیں آتی. بلاول بھٹو زرداری بھی جلسے کر رہے ہیں اور مریم نواز، شہباز شریف یعنی کہ نون لیگ اپنے منشور کے بغیر، منشور ابھی تک پیش نہیں ہوا لیکن منشور کے بغیر ہی عوام کو اپنی جانب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جھوٹے دعوے، جھوٹے وعدے اور ان تمام جو پروپیگنڈے ہیں ان کے ذریعے سے عوام کی حمایت کیچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بات کریں گے آج ایک جلسے کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جناب آج ایک جلسہ کیا اور اس جلسے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اتحاد سے انکار کرتے ہیں، اتحاد نہیں کریں گے، آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر ہم حکومت بنائیں گے. اچھا، آزاد امیدواروں کو جب ساتھ ملانے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی سے بلہ چھینا گیا، پی ٹی آئی کا بلہ جانے کے بعد اب جو لوگ آزاد ہو گئے ان کو تمام سیاسی پارٹیاں اپنے قریب کریں گی، اپنے ساتھ ملائیں گی تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ملے. اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے جو جیتنے والے امیدوار ہوں گے وہ بھی چاہیں گے کہ ہم کسی طاقتور پارٹی کا حصہ بنیں، کیونکہ آگے اور زیادہ مشکلات آئیں گی جب وہ جیت جائیں گے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیتیں گے بھی پی ٹی آئی کے، بے شک وہ آزاد حیثیت میں اس وقت الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں لیکن مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں بہت سارے. میں ایک سروے دیکھ رہا تھا، حبیب اکرم صاحب نے ایک سروے کیا جس میں 58 حلقے انہوں نے کور کیے، تو 58 حلقوں کے اندر 52 سیٹیں پی ٹی آئی ون کر رہی ہے اس وقت. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جناب جو آزاد امیدوار ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے اور ان کو ہم اتحاد نہیں کریں گے. جب آپ نے اتحاد نہیں کسی کے ساتھ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر بھی آپ وہی کام کریں گے جو کام آپ نے پی ڈی ایم کے ساتھ جا کر وزارت خارجہ کا عہدہ لے کر کیا تھا. اور آج آپ ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ جناب وہ ایسے، یہ ایسے اور وہ ویسے. یہ سب کچھ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے عوام کے علاوہ کسی اور پر انحصار کر رہے ہیں. یعنی کہ ڈائریکٹلی وہ بات کرتے ہیں کہ جناب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی کہ آرمی، اس پر انحصار ہے نواز شریف کا. تو یہ کوئی جھوٹی بات نہیں. جو بلاول بھٹو زرداری کے والد ہیں آصف علی زرداری، وہ بھی انہیں پر انحصار کرتے ہیں سندھ میں حکومت بنانے کے لیے. تو سندھ میں حکومت بنانے کے لیے جتنی کوششیں آصف علی زرداری کر رہے ہیں اسی طرح وفاق میں حکومت بنانے کے لیے اتنی ہی کوشش نواز شریف اور نون لیگ کر رہی ہے. نوجوانوں کا انہوں نے بات کی کہ نوجوان جو ہے ان کو سیاست سے بھی دور کیا جا رہا ہے، جمہوریت سے بھی دور کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ وہ اپنے جمہوری فیصلے خود کریں. یعنی کہ نوجوانوں کی وہ بات کرتے ہیں. تو سندھ کے اندر آج جس طرح نوجوان کو تباہ کیا گیا، نوجوان کے مستقبل کو تباہ کیا گیا، نوجوان سے آئینی حقوق چھینے گئے، سب کچھ چھین لیا گیا، اس پہ بات نہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہاں پہ جتنا بھی نقصان پہنچایا، جتنا بھی ذلت، رسوائی اور خاری ہوئی عوام کی، لوگوں کی، نوجوانوں کی، وہ جناب پیپلز پارٹی نے کی. 15 سال برسر اقتدار رہنے والی پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ ہمیں پہلا موقع دیا جائے، ہمیں 4 باریاں نہیں چاہیے یا 3 باریاں نہیں چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات تو کر رہے ہیں کہ میں ویسے ہی حکومت چلاؤں گا جیسے زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو نے چلائی. تو یہ بات نہیں کر رہے کہ جس طرح زرداری نے سندھ کو تباہ کیا اس طرح میں بھی کیا ملک کو، سندھ کو اور پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا دوں گا، اسی طرح نوجوانوں کا مستقبل تباہ کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 سے 13 تک ہمارا ابھی انٹر چل رہا تھا یا میٹرک کے امتحانات تھے، تو اس وقت تمام ویکنسیز بند ہو گئی تھیں. یہ نوجوانوں کی جو بات کر رہے ہیں، 5 سال ویکنسیز بند رہی تھی ان 5 سالوں کے اندر. اور جس طرح نوجوانوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ بھی تمام لوگوں کے سامنے ہے. صرف 57,000 ویکنسیز آئی تھیں. تو جناب اب جب وہ حکومت لینا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بجلی فری دے دیں گے، ہم 30 لاکھ گھر دے دیں گے،
ہم عوام کو سہولتیں دیں گے. اور آج تو انہوں نے ایک انوکھی بات کر دی. انوکھی بات یہ تھی کہ فصلوں کا بھی ہم انشورنس کروائیں گے تاکہ سیلاب آنے پر کوئی نقصان نہ پہنچے زمیندار کو. تو زمیندار کے نقصان سے بچنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری ترکیبیں تو دے رہے ہیں, لیکن آج بھی سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے جب, تو اس وقت تک اور آج تک انہوں نے کیوں یہ کام نہیں کیا؟ پچھلے 15 سال کے اندر جب حکومت تھی تو کیوں یہ کام نہ کر سکے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پہ وہ بات نہیں کریں گے. اور نوجوانی میں سیاست, یہ بلاول بھٹو زرداری وہی ہیں کہ جناب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی 2007 کے اندر جب, تو اگلے دن آصف علی زرداری صاحب نے جناب ایک میٹنگ بلائی. میٹنگ کے اندر جناب بہت سارے لوگ شامل تھے اور بلاول بھٹو زرداری کو چیئرمین پارٹی کا بنا دیا گیا تھا, لیکن کہا تھا کہ جب تک یہ جناب سیاسی بالغ نہیں ہو جاتے تب تک ان کو ہم میدان میں نہیں اتاریں گے. میرا خیال ہے ابھی تک وہ سیاسی بالغ تو نہیں ہوئے, لیکن ان کو میدان میں اتار دیا گیا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, یہ تمام اگر ہم ہتھ کنڈے استعمال کر کے حکومتوں میں آنے کے ان تمام کو بھی ہم سائڈ پہ کر دیں, تو جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے رکھیں, تو پھر بھی پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ نظر آتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج تک وہ کام نہیں کیے جو کام دوسری سیاسی جماعتوں نے عوام کے لیے, نوجوانوں کے لیے, معیشت کے لیے, عوام کے مستقبل کے لیے, اسٹوڈنٹ کے مستقبل کے لیے کیے تھے. بے شک وہ عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں, قدرے بہتر ہیں ان سے, لیکن اگر موازنہ ہم کرنا چاہیں تو موازنہ ہم کسی صورت کسی بھی سیاستدان کا دوسرے سے نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر کسی کی اپنی وقت, اپنی اتھارٹی, اپنی طاقت, اپنے لنکس, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ڈیفرنٹ ہیں. اور ان مختلف اوقات کے اندر تمام سیاسی پارٹیاں مختلف مفاد بھی حاصل کرتی رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. 2018 میں پہلی دفعہ انہوں نے جناب ایک سیاسی مقابلے میں آئے تھے اور انہوں نے ایک پارلیمانی نشست جیتی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. تو 16 ماہ پھر اگست 2023 تک جناب وہ وزارت خارجہ کے عہدے پر بھی رہے جب یہ شہباز شریف کی حکومت آئی تھی. تو ان تمام چیزوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے آج تک کیا دیا ہے عوام کو, نوجوان کو, معیشت کو, پاکستان کو, پاکستان کے آئین کو, جبکہ پیپلز پارٹی آئین بنانے والی ہے تو پھر کیا ملا یہ عوام کے سامنے ہے. اب دیکھیں کہ ان کے دعوے جو 300 بجلی کا فری یونٹ دیں گے, یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں پورے ہوں گے یا نہیں, کریں گے یا نہیں, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ جناب کوئی بھی سیاستدان یہ سہولیات فراہم کر سکے گا عوام کو. دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا, یہاں تو آج کا نہیں پتا. اب تک لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.